बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जान पाएंगे कि आलम बरज़ख क्या है और रूहें आलम बरज़ख में कैसे रहती हैं। बल्कि आलम बरज़ख के हवाले से एक यहूदी औरत का वाक़या भी आपको बताएंगे कि जब एक यहूदी औरत ने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को आलम बरज़ख के बारे में बताया तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आलम बरज़ख का इनकार क्यों किया था। वीडियो में आप ये भी जान पाएंगे कि इंसान के मरने के बाद क्या होता है, यानी आलम बरज़ख की ज़िंदगी कैसी है, यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, लोग यहाँ पर क्या खाते पीते हैं। और हाँ, ये भी आपको बताएंगे कि इंसान जब मर जाता है तो आलम बरज़ख में दुनियावी बातों को कैसे याद रखता है। दोस्तों, आलम बरज़ख के बारे में रिवायात में इस तरह बताया गया है कि आलम कहते हैं दुनिया को, और हमारे लिए ये चार आलम हैं, यानी चार दुनिया हैं। आलम अरवाह, आलम दुनिया, आलम बरज़ख, आलम आखिरत। जी हाँ, ये हकीकत में चार आलम हैं और हर आलम के अहकाम अलग अलग हैं और हर इंसान को उन सब से गुजरना है। लेकिन ये अलग बात है कि हर एक जगह पर रहने का वक्त अलग अलग होता है। अल्लाह पाक ने इंसानों के एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने के लिए अलग अलग वजूहात पैदा किए हैं। जैसा कि आलम अरवाह यानी रूहों की दुनिया से इस दुनिया में आने तक का जरिया माँ बाप हैं, और इस दुनिया से आलम बरज़ख की दुनिया तक जाने का जरिया मौत है, और आलम बरज़ख से आलम आखिरत तक जाने का जरिया सूर है जो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम फूंकेंगे। लेकिन आज का हमारा टॉपिक सिर्फ आलम बरज़ख है। मेरे दोस्तों, बरज़ख के लफ्ज़ी माने आड़ या पर्दा के हैं। इंसान के मौत से लेकर मैदान महशर कायम होने तक का वक्त बरज़ख कहलाता है। यानी अगर ये कहा जाए कि ये वो जगह है कि जिसमें मौत के बाद क़यामत तक रूहें रहती हैं तो ये गलत ना होगा। यानी बरज़ख में सारे इंसानों और जिन्नों को मौत के बाद रहना है, और ये आलम बरज़ख हमारी दुनिया से बहुत बड़ा है। यानी बरज़खी ज़िंदगी दुनियावी ज़िंदगी से बहुत बड़ी है, लेकिन वो भी एक दिन ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह पाक सूरह मोमिनून में फरमाता है, और उनके आगे एक आड़ है इस दिन तक जिसमें ये उठाए जाएंगे। मेरे दोस्तों, आलम बरज़ख में पहुँचने के बाद इंसान का आखिरत की तरफ सफ़र शुरू हो जाता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस बारे में फरमाया, बेशक आखिरत की सबसे पहली मंजिल कब्र है। अगर कब्र में इंसान कामयाब हो गया तो आगे का रास्ता भी आसान हो जाएगा, और अगर इसमें कामयाब ना हो सका तो आगे का रास्ता बहुत कठिन होगा। बल्कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जब एक यहूदी औरत ने कब्र के अज़ाब के बारे में बताया और उनसे कहा कि अल्लाह तुझे कब्र के अज़ाब से बचाए, तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मुसलमानों के लिए अज़ाब कब्र का इनकार किया। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बताया कि कब्र में अज़ाब मुसलमानों को भी हो सकता है और गुनाहों की वजह से उन्हें भी अज़ाब होगा, तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान को मान लिया। ये वाक़या हदीस की बहुत सारी किताबों में मिलता है, जिसकी डिटेल कुछ इस तरह है कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पहली बार एक यहूदी औरत ने कब्र में अज़ाब के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने इसको सच नहीं माना, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी यहूदियों को झूठा कहा। बाद में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर वही यानी अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम भेजा गया, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कब्र के अज़ाब के बारे में बताया गया। उसी दिन सूरज को ग्रहण लग गया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेटे सैयदना इब्राहिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल भी हो गया। लिहाजा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसी दिन सूरज ग्रहण की नमाज सलातुल कुसुफ पढ़ाई और फिर खुतबा दिया, और इस खुतबा में सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को अज़ाब कब्र के बारे में पूरी जानकारी दी। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद हमेशा कब्र के अज़ाब से बचने की दुआ करते, और सहाबा इकराम को भी इसकी दुआ सिखाई, और उन्हें हुक्म दिया कि वो भी हर नमाज के आखिर में
قبر کے عذاب سے بچنے کی دعا کیا کریں۔ بلکہ معراج کا واقعہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آ چکا تھا، اور معراج میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نافرمان انسانوں کو عذاب دیے جانے کے کچھ منظر دکھائے گئے تھے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عذاب جہنم اور عذاب قبر دونوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ عذاب جہنم اور عذاب قبر دونوں الگ الگ حقیقتیں ہیں۔ بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس پر صبح و شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتی ہے تو جنت والوں کی جگہ، اور اگر جہنمی ہے تو جہنم والوں کی جگہ اس کو دکھائی جاتی ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ اللہ تجھ کو قیامت کے دن اٹھائے گا۔ میرے دوستو، جب روح عالم برزخ میں پہنچتی ہے تو اس میں بھی دو جگہ ہیں۔ ایک کا نام علیین ہے جس میں نیک روحوں کو رکھا جاتا ہے، اور دوسری جگہ کا نام سجین ہے جس میں بدکار، گنہگار اور کافر روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ تمام روحیں قیامت کے دن تک یہیں پر رہیں گی، اور پھر قیامت کے دن اپنے حساب و کتاب کے بعد اپنی اصل جگہ یعنی جنت یا دوزخ میں جائیں گی۔ روایات میں آتا ہے کہ انسان کی وفات کے بعد قبر میں روح کو پھر سے اسی جسم میں ڈال دیا جاتا ہے، جہاں پر دو فرشتے منکر و نکیر سوال و جواب کریں گے۔ اگر سوالوں کے جواب صحیح رہے تو پھر آسمان سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اور اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اور اسے جنتی لباس پہنا دو، اور اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دو۔ قبر میں ہی جنت کی طرف کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جہاں سے اسے جنت کی ہوا اور خوشبو ملتی رہتی ہے، اور جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے اس کی قبر کو پھیلا دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر سوالوں کے جواب صحیح نہ ہوئے تو پھر اس کے لیے قبر میں ہی جہنم کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے۔ جہنم کی گرمی اسے ہر وقت محسوس کروائی جاتی ہے، اور اس کی قبر اتنی چھوٹی ہو جاتی ہے کہ پسلیاں آپس میں دھنس جاتی ہیں۔ اور اس طرح اگر اعمال کے حساب سے نیک روح ہے تو وہ خوبصورت نورانی فرشتے روح کو علیین میں چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر اعمال برے ہوں تو دو خوفناک نکیلے دانتوں والے فرشتے برے انسان کی روح کو سجین میں ڈال دیتے ہیں۔ سجین کیونکہ بری اور بدکار روحوں کا ٹھکانہ ہے، اس لیے وہاں پہنچ کر بری روحوں پر عذاب آنا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ علیین میں موجود روحوں پر کوئی پابندی لاگو نہیں ہوتی، اور وہ باغ جیسی جگہ پر ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ نیک روحیں علیین میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہیں اور ایک دوسرے کو پہچانتی بھی ہیں، جبکہ سجین برے لوگوں کی روحوں کو عذاب کا مزہ چکھاتی ہے۔ علیین میں موجود روحیں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہیں، جو وقت انہوں نے دنیا میں گزارا اس کو یاد کرتی ہیں، اور نئی آنے والی روحوں سے اپنے پیاروں کی خبر بھی لیتی ہیں کہ میرا فلاں رشتہ دار کس حال میں ہے۔ اگر نئی آنے والی روح یہ کہے کہ تمہارا فلاں رشتہ دار تو کب کا مر چکا ہے مگر وہ یہاں علیین میں نہیں پہنچا، تو یہ نیک روح سمجھ جاتی ہے کہ اسے سجین میں بھیج دیا گیا ہوگا۔ نیک روحیں اپنے رشتہ داروں کا انتظار علیین میں ایسے ہی کرتی ہیں جیسے کوئی گھر سے دور اپنے گھر والوں سے ملنے کا انتظار کرتا ہے، اور علیین میں نیک لوگوں کے علاوہ انبیاء اکرام، شہداء اور صدیقین کی روحیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر باتیں کرتی ہیں۔ بلکہ روایات میں آتا ہے کہ نیک روحیں اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملاقات کریں گی، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا تھا کہ میرے وصال کے بعد سب سے پہلے فاطمہ تم ہی مجھ سے ملو گی، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے 4 سے 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جا ملیں۔ میرے دوستو، یاد رہے کہ عالم برزخ میں روحیں میدان محشر قائم ہونے تک رہیں گی، یعنی قیامت کے دن تک روحوں کے ٹھہرنے کی جگہ عالم برزخ میں رہے گا، اور قیامت ہی وہ دن ہوگا جب روحوں کو ان کے جسموں میں ڈال کر دوبارہ اٹھایا جائے گا، پھر حساب کتاب کے بعد جنت یا جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر وہیں ہمیشہ کے لیے اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ بلکہ میرے دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے
تو اس طرح روتے کہ داڑھی مبارک بھیگ جاتی تھی۔ سوال کیا گیا کہ آپ جنت یا دوزخ کا چرچا کر کے نہیں روتے اور قبر کو دیکھ کر اس طرح روتے ہیں؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، سو اگر اس میں کامیاب ہوا تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہیں، اور اگر اس میں کامیاب نہ ہوا تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے کبھی کوئی منظر قبر کے عذاب سے زیادہ سخت نہیں دیکھا، بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ یا مکہ کے کسی باغ سے گزرے، اتنے میں دو انسانوں کی آواز سنی جن کو قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑے کام کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، بلکہ ایسی معمولی باتوں پر جن سے یہ بچ سکتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا، ان دونوں میں سے ایک پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کرتا پھرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی منگوائی، پھر اس کے 2 ٹکڑے کیے، پھر ایک ایک ٹکڑا دونوں قبروں پر رکھ دیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید ان دونوں کا عذاب ان کے سوکھنے تک ہلکا کر دیا جائے۔ میرے دوستو، اب آئیں ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اے میرے مولا، ہمیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرما، اور جب ہم فوت ہو جائیں تو مرنے کے بعد ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اور عالم برزخ میں ہمارا ٹھکانہ نیک روحوں کے ساتھ علیین میں بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔